علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شمع نجرات اس بیان کو مکمل سماعت فرمائے۔ سمجھ رہے ہیں نا دونوں کی باتیں؟ ایک تو پیسے منہ پہ مار کے کہتا لے کرا لینا قرآن خوانی، اور ایک کہتا تیری مہربانی اگر قرآن والے میرے گھر آ جائے تو یہ جو پیسے پھینک کر کے قرآن خوانی کرانے والے ہوتے ہیں، قرآن تو پڑھ دیا جاتا ہے، نہ قرآن کی برکتیں ملتی ہیں، نہ صاحب قرآن کی برکتیں ملتی ہیں، نہ عظمت قرآن کی برکتیں ملتی ہیں، لیکن ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں تیری مہربانی اگر قرآن والا میرے گھر آ جائے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس عزت سے بلانے والے جب قرآن والوں کو بلاتے ہیں تو صرف قرآن والے نہیں آتے، ان کے قدموں کے ساتھ برکتیں آیا کرتی ہیں، خدا کی رحمتیں آیا کرتی ہیں، صرف تلاوت نہیں ہوتی ہے، خدا کی رحمت برسا کرتی ہے، اور زبان پہ قرآن آتا ہے، آنگن میں خدا کا فیضان آتا ہے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے آنگن اس کا ہوتا ہے، کرم مدینے والے کا ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، نعرہ رسالہ، اللہ اکبر، صدیق کا نعرہ، یا رسول اللہ، صدیق کا نعرہ، فاروق کا نعرہ، علی عثمان علی پکارا، علی علی ابو ذر علی داماد علی پیغمبر کعبے کے اندر من کنتو مولا، من کنتو مولا، زہرا کا شوہر، حسنین کا نانا، حسنین کا نانا، حسنین کا نانا، مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرا امام کہتا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، جو بریلوی ہے وہی بولے، مجھے کوئی سلح کلی چاہیے بھی نہیں، ہم پکے بریلوی ہیں، کوئی اپنا خاندانی نہ سمجھے، ہم رضا کے خاندانی ہیں۔ آج اس لیے پہلے اپنا تعارف کرا دیتا ہوں، جب سے ایک دیوبندی نے کہا بھئی وہ مولانا کی تقریر مجھے اچھی لگتی، تب سے میں پہلے بتا دیتا ہوں سروے میں پکا بریلوی ہوں، اور بریلویوں کا عقیدہ یہ ہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہم رسول اللہ کے جنت، رسول اللہ کی، بے شک رسول اللہ کی، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں ہے نا، ہم سنی بریلوی ہیں، ہم سنی بریلوی ہیں، یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ عاشقوں کی پہچان ہے، بے شک سبحان اللہ، یہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ جھنڈے لگ گئے مونڈ خراب ہو جاتا، بتاؤ کتنا بڑا جھنڈا لگایا، اس میں کسی کا دوپٹہ نہ ہو جاتا، یہ دو جھنڈے جوڑ دیتے تو غریب کا جوڑا ہی ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں تجھ محتاج سے کس نے کہہ دیا کہ ہم دوپٹے بچا کے جھنڈے بناتے، یا ہم جھنڈے اتار کے دوپٹے بناتے؟ ہم سنی بریلوی لوگ ہیں، ہمیں غریب بچیوں کی لسٹ لا کے دے، خدا کی قسم جھنڈے بھی برابر لگیں گے دوپٹے بھی برابر بانٹے، بے شک سبحان اللہ، اور یاد آتا ہے تب جھنڈے کم کرنے کا خیال آتا ہے۔ جی بالکل، جب حضور کی ولادت کی بات آتی ہے تب کہتے غریب بھی ہیں، ہاں جب حضور کی میلاد کی بات آتی ہے سنی گھر سجاتا ہے تو کہتا غریب کے گھر میں چراغاں کر دو۔ میں نے کہا پڑھ تاریخ، حضور نہ آتے تو دنیا میں چراغ ہی نہ جلتا۔ جی بالکل آقا ہے۔ غریب کا دوپٹہ تجھے تب یاد آیا جب 12ویں کا سنی نے جھنڈا لگایا، تجھے غریب کی شادی تب یاد آئی جب اب غریب کی شادی تجھے تب یاد آئی جب سنی نے میلاد پہ گلیاں سجائی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب تیرے بیٹے کی شادی ہوتی ہے 3 دن پہلے لائٹ لگا دی جاتی ہے، تب تجھے غریب کی غربت یاد نہیں آتی؟ تیری بیٹی 3 دن کے اندر 3 جوڑے بدل دیتی ہے، تب تجھے غریب کی غربت یاد نہیں آتی ہے؟ تیرے بیٹے کے نکاح کے موقع پر 1.5 لاکھ کی آتش بازی ہوتی ہے، تب تجھے غریب کی غربت یاد نہیں آتی ہے؟ جب تیرے بیٹے عیاشیوں میں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں تب تجھے غریب کی غربت یاد نہیں آتی؟ جب تیرے گھر کے بیٹے کے ولیمے کے کھانے پر کئی ہزار کا کھانا نالیوں میں پھینک دیا جاتا ہے تب تجھے غریب کی غربت یاد نہیں آتی؟ اگر تجھے غربت یاد آتی ہے تو صرف میلاد پہ کیوں یاد آتی ہے؟ احسان مانا مینا کے لال کا، اگر آقا نہ ہوتے تو غریب کی جھونپڑی میں اجالا نہ ہوتا،
تھا. اگر آقا نہ ہوتے تو بیٹیوں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہ ہوتی. اگر آقا نہ ہوتے آج مائیں نہ مسکراتی. اگر یہ عورتیں مسکرا رہی ہیں تو یہ تیرے باپ کا صدقہ نہیں بلکہ 12ویں والے رسول باپ کا صدقہ ہے. اچھا یہ بتائیے بیچ مجمع میں کوئی قلندر ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگائیے کھڑے ہو کے. اللہ لاجواب حضرت, بہت لاجواب ماشاءاللہ. زندہ باد 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 مرحبا 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 مرحبا. مرحبا. اللہ اللہ میرے بھائی, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ہم اللہ کا شکر ہے سنی بریلوی ہیں. جی ہم سنی بریلوی ہیں. ہم جان چرا کے نبی نبی نہیں کہتے, ہم جان لٹا کے نبی نبی کیا بات کہی ہے, واہ ہے نا. بے شک جان لٹا. ہاں بھائی, ہمارا تو سب کچھ حضور ہے. بے شک شک شک. ہمارا تو سب کچھ حضور ہے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی. کہہ رہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, کیا بات, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے, جہان ہے جان ہے تو جہان ہے. جہان ہے. لوگوں کے اپنے اپنے نظریے ہے نا. کمیٹی والوں بعد میں مشورہ کریں گے, بات سن لو. توجہ ہے سارے لوگوں کی. میں ایک بات بتاؤں گا, کئی بار نا لوگ کہہ دیتے ہیں یہ نئے تماشے کر رکھے ہو, اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو. پہلے دیگ بن جاتی تھی, میٹھے چاول بٹ جاتے تھے, محفل ہو جاتی ہے نا. ایک بات یاد رکھو, اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں اور اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے نا. اپنی اپنی سوچ. بات حضور کی ہو تو کچھ تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی جیب میں کچھ نہیں ہے, اور کچھ یہ کہہ دیتے ہیں حضور جان بھی آپ کے لیے. بے شک بے شک. میں ایک سمپل سی بات سمجھا رہا ہوں, ایک موٹی سی بات آپ کو بتا رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے اللہ نیتوں پہ صلہ عطا فرماتا ہے. بے شک حق ہے. کس چیز پہ؟ نیت. نیتوں پہ اللہ صلہ عطا فرماتا ہے. نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو صلہ بھی اللہ بڑا عطا فرماتا ہے. بے شک بے شک. ٹھیک ہے نا. جی آپ اندازہ لگائیے, ایک بندہ بڑا غریب تھا, یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں. بندہ بڑا غریب تھا, وہ اس نے دیکھا کہ امیر لوگ حضور کا میلاد مناتے ہیں. جی امیر لوگ حضور کا حضور کا میلاد مناتے ہیں. ایک دن اس نے کہا مالک کبھی وہ دن بھی آئے کہ میں بھی تیرے محبوب کا میلاد. کیا بات. بندہ غریب تھا, اس نے ایک دن کہا مالک کبھی وہ دن بھی آئے نا جی کہ میں بھی تیرے محبوب کے نام کی ایسی محفل سجاؤں. جی. اس نے کہا کیسے ہوگا, میں غریب ہوں, روز کی کمائی سے وہ ایک آنا دو آنا, ایک پیسہ دو پیسہ, 1 روپیہ 2 روپیہ نکالتا رہا. ایک دن اکٹھے کرتے کرتے اس نے جو دیکھا پیسے خوب ہو گئے. اس نے اسی سال اعلان کر دیا اس بار میرے گھر بھی مصطفیٰ کی ولادت کا ذکر. سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس نے کیا کیا, صبح سے شام تک لنگر کیا. جی لوگ پوچھتے تھے زمیندار ہے تو, اس نے کہا نہیں. بزنس مین ہے, کہا نہیں. کہا اتنا بڑا لنگر کیسے؟ اس نے کہا کئی سال سے حضور کے میلاد کا انتظام کر رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کئی سال سے حضور کے میلاد کا انتظام کر رہا تھا. جی حضرت. زاہد بھائی, اس نے کہا کئی سال سے صبح سے شام تک لنگر چلا. پھر اس نے کہلوایا کہ رات کو حضور کے ذکر کی محفل سجے گی. سبحان اللہ. کیا بات. اب اندازہ لگائیے, اس نے گھر کے اندر محفل رکھی اور دروازے پہ پھٹا بچھا کے بیٹھ گیا. جو بندہ بھی اندر آتا اس کے پیر کو یوں چھوتا اور چوم لیتا.
یہ جو کرا رہا تھا صاحب خانہ ہرانے والے کے پیر چومتا، کسی نے بازو پکڑ کے کہا تھا یار بتا تو صحیح، صبح سے لنگر کرتا رہ گیا ہے، صبح سے اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اب چوکر پہ بیٹھ کے سب کے پیر چوم رہا ہے۔ تو اس غریب نے کہا تھا سنا کہ مصطفیٰ جب کہیں محفل سجتی ہے اپنی محفل میں تشریف لایا کرتے ہیں، جی میں ٹھہرا غریب بندہ، میں ٹھہرا گناہگار بندہ، اس لیے ہر ایک کے پیر چھو رہا ہوں، کاش دھوکے ہی سے سہی آقا کے قدموں تک میرا ہاتھ چلا جائے، کہیں ایسا نہ ہو آقا آئیں اور چلے جائیں اور مجھے پتہ نہ چلے۔ میں اس لیے غرانے والے کے پیر چھو رہا ہوں کہ مصطفیٰ جس شکل میں بھی آئے میں نہ بھی پہچانوں تو دھوکے ہی سے سہی آقا کے قدموں تک میرا پیر چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا تھا یہ محفل اس لیے سجائی ہے، سنا کہ آپ ہر عاشق کے ہر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے۔ چلا گا یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ جب اس کی محفل ختم ہو گئی رات کو سویا، 8 دن کے بعد جو تقریر کے لیے، جو بیان کے لیے، جو حضور کی میلاد پہ بات کرنے کے لیے عالم آئے تھے ان سے ملاقات ہوئی، قدم پکڑ کے لپٹ کے رویا، کہنے لگا تیری مہربانی ہے، تو نے آ کے حضور کی باتیں بتائی، میری مشکلیں آسان ہو گئی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا تم تقریر کر کے لوٹے، رات کو جب میں بستر پہ لیٹا خواب میں آقا تشریف لے آئے تھے اور فرمایا تھا جا ہم نے تیری محفل قبول فرما لی ہے، تجھ کو بھی اللہ نے جنتی بنایا دیا ہے، اور جتنے تیرے گھر آئے تھے اللہ نے سب کو جنتی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، بھارت کا سنی مسلمان، محمد پور کا سنی مسلمان، اراکین کمیٹی، قادری کمیٹی، علامہ مفتی حماد رضا قادری، عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، یہ تو نیتوں پہ موقوف ہوتا ہے۔ کوئی 25 سال سے، کوئی 50 سال سے میلاد منا رہے ہے نا، برکتیں اسے ملیں گی، ایسا نہیں برکتیں نہ ملیں، برکتیں اسے ملیں گی، لیکن یہ تو حضور کے کرم کی بات ہے نا۔ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے تو زندہ ہے واللہ، پڑھیں زور سے، تو زندہ ہے واللہ۔ میری آواز میں اتنی کھنک نہیں ہے کہ میں گا کے سنا دوں آپ کو، لیکن کہہ کے ضرور سنا سکتا ہوں۔ آپ میرا ساتھ دیں تو مجھے لگے آپ سننا چاہتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چھپ جانے والے، ہے نا؟ حضور زندہ ہے کہ نہیں؟ جی حق ہے۔ سنیوں کا عقیدہ ہے، ابو بکر والوں کا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے، بے شک، عمر والوں کا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے نا؟ عثمان غنی والوں کا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے، علی والوں کا عقیدہ ہے حضور زندہ ہے، حضور کے 4 یاروں کو جو مانتا ہے اس کا عقیدہ ہے حضور زندہ جو حضور کے صحابہ کو مانتا ہے اس کا عقیدہ حضور زندہ ہے نا؟ لیکن ایسی بھی جماعتیں کہتی حضور زندہ ہی نہیں، معاذ اللہ، کہتے ہوتے تو ہمیں دکھتے نا، ہم اتنے دن سے وہاں ان کی جالیوں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ کوئی کہتا میں اتنے دن سے وہاں متوع ہوں، میں نے آج تک حضور نہیں دیکھے، تو میں نے کہا حضور سب کو نہیں دکھتے، حضور سب کو نہیں دکھتے، حضور دکھتے ہیں عاشقوں کو۔ بے شک حق ہے، سبحان کوئی اللہ۔ پوری زندگی مدینے میں کاٹ دے حضور کو نہیں دیکھتا ہے، اور کوئی چند دن کے لیے مدینے جائے اور جا کے کہے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کوئی اتنا کہتے تو حضور پردے اٹھا کے جلوے دکھا دیتے ہیں، پھر وہی جو اپنے آپ کو کہہ رہا تھا نا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، پھر وہی کہتا ہے جھوم کے پیشے نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ بے شک امتحان، بے اب شک۔ اگر مجھے نہیں دکھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور زندہ نہیں، یہ میری عقیدت کی بات ہے، ورنہ حضور تو اتنے کریم ہیں، کسی کو بلا کے منہ دکھا دیتے ہیں اور کسی کے گھر آ کے منہ دکھا دیتے ہیں، بے شک بے شک جی، کسی کو بلا کے منہ دکھا دیتے ہیں اور کسی کے گھر آ کے منہ دکھا دیتے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو وہ شان عطا کی ہے، وہ شان عطا کی ہے، جس نے دیکھا نا اس نے کہا، جس نے نہیں دیکھا وہ کہہ رہا نبی ہماری طرح ہے، اور
اور جس نے نہیں دیکھا وہ کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح، اور جس نے دیکھا ہے نا وہ کہہ رہا لم یاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا روح فدا کا فضد حرقہ یک شعلہ دگر برزن عشقہ مرتن من دھن سے پھوک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. جان شمع نظرات اس چینل پہ جڑنے کے لیے آپ سبھی کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو اس دنیا میں رکھے تو دین اسلام پہ ایمان کے ساتھ رکھے، اور اس دنیا سے اٹھائے تو دین اسلام پہ ایمان کے ساتھ اٹھائے. ہم سبھی کو پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی وبرکاتہ. اپنا خیال رکھیں.